بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلے ہفتے سورہ کہف کی ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا۔ کہ یہ دعا اصحاب کہف نے مانگی تھی بڑی شدت اور مشکل کی حالت میں۔ سلیم صاحب اوپر آ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان کے لیے راستہ کھولا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم میں جو دعا منقول ہے وہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب ان کو نبی بنایا گیا۔ آٹھ 10 سال اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی خدمت کرنے میں گزاری، اور اس کے بعد پھر واپس اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ وطن مصر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اردن میں تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے اپنے اہلیہ کو لے کر، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں حضرت صفورہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، ان کو کچھ تکلیف شروع ہوئی، جیسے ولادت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ تنہا تھے، جنگل میں تھے، اور سردی کا موسم تھا۔ تو اس وقت اچانک ایک آگ نظر آئی۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ذرا اس آگ کی طرف جاتا ہوں، اور وہاں سے ایک تو یہ کہ وہاں سے کوئی گرمی کے لیے کوئی شعلہ، کوئی انگارہ، کوئی آگ کا ٹکڑا لے آؤں تاکہ تم اس کو تاپ سکو اور سردی سے بچاؤ کا انتظام ہو سکے۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں جا کر میں یہ بھی دیکھوں، شاید ہو سکتا ہے اس کے آس پاس کوئی ایسی پناہ گاہ ہو اور جہاں پر ہم رات گزار سکیں، اور وہاں سے سیدھا راستہ بھی پتہ چل جائے کہ مصر کا راستہ صحیح کیا ہے۔ چنانچہ آگ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو وہ آگ تو نظر آئی تھی، لیکن اس میں سے آگ سے آواز آنی شروع ہو گئی، اللہ جل جلالہ کی، براہ راست۔ عام طور سے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب وحی بھیجی جاتی ہے تو کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ لے کر آیا، اور پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ لیکن وہاں براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوئے، اور فرمایا اننی انا اللہ، میں خود اللہ ہوں۔ براہ راست ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کی فضیلت قرآن کریم نے بیان بھی کی کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے براہ راست بات کی۔
بظاہر براہ راست بات کرنے کی وجہ شاید یہ ہو، واللہ عالم، کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی بے کسی کی حالت میں تھے، اور سردی تھی، اہلیہ کچھ جو تکلیف تھی، بیماری تھی، اور شاید راستے میں بھی رات کے وقت میں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست تسلی دینے کے لیے خود کلام فرمایا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی اور یقین ہو گیا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے جو مجھ سے ہو رہا ہے، تو سب کچھ بھول گئے، یعنی ساری تکلیف، ساری پریشانی، ساری رات اور کا اندھیرا سب بھول کر اللہ جل جلالہ کے کلام میں محو ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا لمبی بات کی اس وقت، جو قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں آئی ہے، اور پھر حکم دیا کہ اب میں تمہیں اپنا رسول بنا رہا ہوں، اور اس لیے بنا رہا ہوں کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون سے جا کر بات کرو، اس کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، کیونکہ وہ بہت سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ ایک طرف تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، دوسرے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے۔ تو جاؤ اور جا کر اس کو راہ راست کی طرف دعوت دو۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو کلام فرمایا تھا وہ خاصا لمبا ہے قرآن سورہ طٰہٰ کے اندر، اور جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا آغاز جو کیا وہ دعا مانگنے سے کیا۔ سب سے پہلے کام کی ابتدا کی دعا مانگنے سے، جس سے یہ پتا چلا کہ جب بھی آدمی کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی مسئلہ سامنے ہو، کوئی بڑا کام کرنا ہو، تو پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جو جس مہم کے لیے جا رہا ہے اس مہم میں جتنی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے کہہ دے، یا اللہ فلاں جگہ جا رہا ہوں اور اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ پریشانی پیش آ سکتی ہے، یہ مسائل درپیش آ سکتے ہیں، تو آپ ہی ان مسائل کو حل کیجیے گا۔ تو پہلا سبق یہ دلوا دیا قرآن کریم کی ان آیات نے کہ جب بھی انسان کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، اہم کام کرنا ہو، تو اسباب کی طرف بعد میں جائے، اللہ جل جلالہ سے رجوع پہلے کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو اس جنگل کی تنہائی میں ہے اور راستہ بھی بھٹک سے رہے ہیں اور تکلیف بھی ہے، اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ فرعون جو ان کے خون کا پیاسا تھا، کیونکہ ان سے قتل سرزد ہو گیا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے واقعہ، تو اس کی وجہ سے اس نے ان کے پیچھے آدمی لگائے ہوئے تھے، وہ تو اب 8-10 سال گزر گئے تھے، اس واسطے وہ شاید معاملہ بھول بھلائیاں ہو گیا ہوگا،
لیکن پھر بھی اس فرعون کے سامنے جا کر اس کا سامنا کرنا اور اس جیسے سرکش کو جو خدائی کا دعوے دار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، اس کو پیغام دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت زبردست ذمہ داری آ گئی تھی۔ تو جتنی باتیں ہوتی تھیں، ہو سکتی تھی، جتنے مشکلات پیش آ سکتی تھیں، ان مشکلات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ذکر کیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ لہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون، مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، کسی قبطی کو مار دیا تھا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تسلی دی کہ نہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا، جاؤ۔ تو وہاں جو یہ دعا مانگی ہے، ذرا ایک ایک دعا، ایک ایک لفظ جملے کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب اشرح لی صدری، جس کے معنی ہے اے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے، سینہ کھول دیجئے۔ اشرح لی صدری، اس کو اردو میں سینہ کھولنا کہتے ہیں، عربی میں شرح صدر کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مجھے اس بات پر شرح صدر ہو گیا۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں شرح صدر کے۔ ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ دل میں کسی معاملے میں تردد تھا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ دور ہو جائے اور شک اور تردد دور ہو کر کسی بات پر مکمل اطمینان ہو جائے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ بکثرت انسان کی زندگی میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ اس کو کشمکش کا سامنا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک راستے پر اطمینان قلب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شرح صدر کہلاتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ اب شرح صدر جب ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی مکمل 100% مطمئن ہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس میں کسی غلطی کا شائبہ نہیں ہے، یہ شرح صدر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات ہے اتنی بڑی زبردست ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، تو آدمی کے طبعی طور پر انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری لوں کہ نہ لوں، یہ کام کروں یا نہ کروں۔ تو فرمایا پہلی دعا یہ کی کہ اللہ کوئی تردد میرے دماغ میں نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، پورا شرح صدر ہو جائے اور مکمل شرح صدر کے ساتھ میں آپ کے حکم کو بجا لاؤں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ شرح صدر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کسی نیک کام پر ہوتا ہے، کسی اچھے کام پر ہوتا ہے۔ اللہ بچائے، بہت سے لوگ جو غفلت میں ہوتے ہیں، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ حلال کی فکر ہے، نہ حرام کی فکر ہے، نہ آخرت کا تصور ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہے، اور کیے جا رہے ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، اور معصیتیں بھی سرزد ہو رہی ہیں، اور زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے غفلت کی وجہ سے اپنے رویے کو پر پورے مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہرحال ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالی محفوظ رکھے، جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی خیال نہیں آتا کہ میں کام جو کر رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں لے جائے گا، اللہ کو راضی کرے گا یا نہیں کرے گا، بس کیے جا رہے ہیں اور خوش ہے، مطمئن ہے۔
ان کو قرآن کریم نے کہا ہے رضو بالحیات الدنیا وطمئنوا بہا، کہ وہ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، راضی ہیں، تو اور وطمئنوا بہا، اور اس پر پوری طرح مطمئن بھی ہیں کہ بس یہ دنیاوی جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، دنیاوی مشاغل میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے، اور دن رات اسی کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اس میں کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے ہم سے یا نہیں ہو رہی. اس کو اطمینان فرمایا. تو اطمینان ہو جاتا ہے بعض اوقات، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اطمینان ہو جاتا ہے معصیت پر، اطمینان ہو جاتا ہے گمراہی پر، اطمینان ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے کے اوپر. لیکن شرع صدر یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ اس کو معصیت پر شرع صدر ہو گیا ہے. تو شرع صدر کا جو لفظ ہے یعنی سینہ کھل جانا، یہ ہمیشہ اچھی چیز کے لیے ہوگا، بری چیز کے لیے نہیں ہو سکتا. بری چیز کے لیے اطمینان ہو سکتا ہے، غفلت ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن شرع صدر نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی کہے جی مجھے تو العیاذ باللہ مجھے تو جھوٹ بولنے پر شرع صدر ہو گیا، یا مجھے غیبت کرنے پر شرع صدر ہو گیا، تو یہ احمقانہ بات ہے. شرع صدر نہیں ہوا، وہ غفلت کی وجہ سے اس پر اطمینان ہو گیا کہ بس جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، آگے کچھ ہوگا دیکھی جائے گی، میں تو ٹھیک کر رہا ہوں. تو شرع صدر ہمیشہ اچھی چیز پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگا وہ یہ کہ پہلے مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ یہ جو نیک کام جس کی طرف آپ مجھے بھیج رہے ہیں اس کے نیک ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں کر سکوں گا یا نہیں، میں اس قابل ہوں گا یا نہیں، یہ جو ایک تردد میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اے اللہ اس تردد کو دور فرما کر مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ یہ کام کرنا ہے اور مجھے ہی کرنا ہے. رب اشرح لی صدری. تو شرع صدر کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ تردد کی حالت میں کسی ایک جانب انسان کو مکمل اعتماد ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست ہے. تو اللہ پہلے تو مجھے یہ شرع صدر عطا فرمائیے کہ جس کام کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اس کام پر مجھے مکمل بھروسہ ہو جائے، کوئی تردد باقی نہ رہے، کوئی باہمہ باقی نہ رہے. پہلا کام تو یہ سب سے، اگر یہ دل میں تردد رہا کہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا تو یہ کام میں رکاوٹ پیدا کرے گا. لہذا مجھے مکمل اطمینان دے دیجئے، شرع صدر دے دیجئے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. کام تو ہے ہی نیک لیکن میں کر سکتا ہوں، اس پر مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے. اور دیکھو جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا ہوئی تو آپ کے اوپر کس قدر گھبراہٹ طاری ہوئی، بخار چڑھایا، سردی لگنے لگی، جاڑا چڑھ گیا. اس وجہ سے نہیں کہ اس معاملے میں کوئی شک تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ظاہر ہے یہ تو اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اس ذمہ داری کا احساس کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو وہ اس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے، بخار چڑھا، جاڑا چڑھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو دور کر دیا اور پھر سورہ انشراح میں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے اوپر جو بوجھ طاری تھا کہ ذمہ داری کا، کیا ہم نے وہ دور نہیں کر دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند مقام عطا فرما دیا. تو اسی قسم کا بوجھ ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہوگا. تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ باقی درست ہے
اس پر تو یقین ہے ہی، لیکن میں کر سکوں گا اس کے اوپر بھی مجھے مکمل اعتماد عطا فرما دیجیے۔ اور یہ ہوئے ایک معنی شرع صدر کے۔ دوسرے معنی شرع صدر کے یہ ہوتے ہیں کہ آدمی جب کسی سے کوئی بات کرے تو اس طرح کرے کہ وہ مؤثر ہو جائے۔ بسا اوقات آدمی کے دل میں ایک بات تو ہوتی ہے لیکن کہنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا، کس طرح کہوں۔ تو اب ذہن میں مضمون ہے، کیا بات کہنا چاہتا ہوں وہ بھی ذہن میں موجود ہے، اس کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے، مناسب الفاظ نہیں مل رہے۔ یہ ہم جیسوں کو تو بہت پیش آتا ہے، تحریر میں بھی تقریر میں بھی، کہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے دل بند ہو گیا، رک گیا، زبان رک گئی، یا تحریر میں قلم کے اوپر وہ مضامین صحیح طریقے سے نہیں آ رہے۔ تو وہ کیوں آتا ہے؟ اس واسطے کہ شرع صدر نہیں ہوا، یعنی دل میں ابھی تنگی ہے کہ میں کس طرح بیان کروں، کس طرح کہوں کہ دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ تو شرع صدر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی کا دل کھل جائے، جو بات کہے وہ سلیقے سے کہے، موقع کے مناسب کہے، پورے مدلل انداز میں کہے، اس طرح کہے کہ دوسرے آدمی کے دل پر اثر انداز ہو۔ یہ شرع صدر۔ تو یہاں دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، پہلے معنی کی بھی، کیا کہ مجھے اتنا شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ میں یہ کام کروں اور خوب اعتماد کے ساتھ کروں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے میں کام کر سکتا ہوں، اس کا شرع صدر دے دیجئے۔ اور جا کر جب میں بات کروں فرعون سے، اب اتنا بڑا بادشاہ جو خدائی کا دعویدار ہے، وہ اس سے جا کے بات کروں تو آدمی کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے بھائی۔ جب کوئی صاحب سلطنت، صاحب اقتدار، وہ ساری کچھ لے کے جاتا ہے انسان، لیکن وقت پر الفاظ ساتھ نہیں دیتے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ تو اس واسطے جب تک انسان کھل کے زبان اور دل کھل نہ جائے، اس وقت تک وہ اپنا مدعا ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ شاعر نے کہا کہ ہم گئے تھے عرض کرنے مدعا اور آخر مدعا ہی رہ گیا۔ مطلب یہ کہ وہ جس کے پاس مدعا لے کر گئے تھے، وہاں جا کر ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی اور ایسا رعب دل پر قائم ہوا کہ اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے آگئے، مدعا ہی رہ گیا۔ تو یہ آپ دیکھو کہ اگر اپنے کسی بزرگ جس کا رعب دل میں ہو، اس کے پاس آدمی بعض اوقات جاتا ہے اور دل میں مضامین بھی ہوتے ہیں، کہتا بھی تو کہنا بھی چاہتا ہے لیکن کہا نہیں جاتا۔ میں نے جو میری ایک مشہور نظم ہے، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، تو اس میں ایک بند ہے کہ جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے، جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے، عالم ہے تحیر کا یا رائے بیاں گم ہے، مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے۔ سوچ سوچ کے آ رہا ہے آدمی کہ بھئی یہ دعا کروں گا، یہ دعا کروں گا، یہ دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا۔ اب وہاں ملتزم پہ کھڑا ہے اور سب بھول بھال گیا۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ کسی کے رعب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رعب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
حاضر ہوں میں، یا اللہ میں بیت اللہ کے سامنے حاضر ہوں، سب کچھ بھول گیا جو کچھ، لیکن وہ کیفیت بھی میرے اللہ کو بہت محبوب ہے. وہ بھی ان کو کہ یہ میرا بندہ، یہ میری خشیت میں، میرے رعب میں، میری عظمت و جلال کے تصور سے اس کی زبان بند ہو گئی ہے، تو پھر وہ براہ راست اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو، کہ ایک مرتبہ میں حرم میں موجود تھا اور سامنے بیت اللہ شریف بیٹھا ہوں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. فرمایا کچھ یاد نہیں آ رہا، کیا مانگوں؟ کچھ یاد نہیں آ رہا. پھر سوچا کہ میں اتوار کے دن دعا کیا کرتا ہوں مجلس میں، تو وہی یاد آ جائے کہ وہی دعا کر لوں، وہ بھی نہیں آ رہا. اور جو بھائی حضرت تو دعا بہت کیا کرتے تھے، دعا کا خاص ذوق تھا. رمضان میں عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں جا کے بس کچھ ذکر اذکار کیے اور پھر دعائی کرتے رہے. بہت دعا کرتے تھے، بڑا دعا کا ذوق تھا. کہتے ہیں کچھ یاد نہیں آ رہا، ہاتھ پھیلائے ہوئے. تو پہلے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ میں اتنا شقی القلب ہو گیا کہ بیت اللہ کے سامنے جا کر میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے. تو فرمایا دوسری طرف یہ دھیان آیا کہ بندہ خدا، ارے نادان، یہ الفاظ فرماتے ہیں، ارے نادان تو کیا مانگے گا؟ اللہ سے کیا مانگے گا؟ یہ جو تیرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس بارگاہ کے اندر، یہ ہاتھ جو ہے ساری کائنات اس کے نیچے ہے، ساری کائنات اس کے نیچے ہے. اگر کچھ مانگتا تو متناہی ہوتا نا، جو چیز بھی مانگتا تو وہ محدود ہوتی. لیکن جب ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس بارگاہ میں، تو وہ پھر اس پر ڈالیں گے وہ کچھ جو تیرے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہونی ہی چاہیے یہ کیفیت. لیکن جب کسی دنیا کے صاحب اقتدار کے سامنے آدمی جائے، دنیا کے بڑے کے سامنے جائے، تو بس اوقات زبان لڑکھڑا جاتی ہے، مضمون یاد نہیں آتا کیا کہنا تھا. تو یہ دوسری چیز سر صدر کی یہ مانگی کہ اللہ وہاں جا کر بھی میرا دل کھل جائے اور میں بات کو سلیقے سے جیسا کہنی چاہیے اس طرح کہوں، تو میرا تردد بھی دور ہو، سر صدر ہو جائے کہ مجھے جانا ہے فرعون کے پاس. اور جب جاؤں تو میری زبان کے اوپر بھی، کہ زبان کو بھی اس طرح یعنی کھول دیجئے کہ سینہ کھل جاتا ہے تو پھر زبان بھی کھل جاتی ہے. جب طبیعت میں انقباض ہوتا ہے تو پھر طبیعت کے انقباض کے وقت میں مناسب بات بھی نہیں نکلتی زبان سے، انقباض بھی نہ ہو، روب بھی طاری نہ ہو، اور میں کھل کر بلا خوف لومت لائم میں کھل کر بات کروں. رب اشرح لی صدری. دوسرا ویسر لی امری، اے اللہ میرے اس معاملے کو آسان کر دیجیے. مشکلات تو سامنے ہیں، پہلے جانا ہے، فرعون کے دربار میں داخل ہونا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اس کو مطمئن کرنا ہے، اس کو دعوت دینی ہے. لیکن اس سارے کام کو اے اللہ میرے لیے آسان کر دیجیے. اس میں یہ سکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی مانگا کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر نہ بنا کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگو، آسانی مانگو. یہ جو بعض اوقات دل دماغ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی کروں اور وہ بھی کروں، اور بڑے بڑے بزرگوں کے حالات پڑھے اور اس کے نتیجے میں دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو یہ بزرگ تو اتنا زیادہ کیا کرتے تھے، لو میں بھی ایسا ہی اتنا زیادہ کروں. تو
اور جو اپنی جو جان توان ہے اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، مگر اپنی ہمت سے زیادہ کا ارادہ کر لیا۔ نتیجہ ہے کہ تھوڑے دن کرے گا اور پھر ایسا گرے گا کہ واپس لوٹے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ آسانی کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو راستے آتے کہ یہ کر لوں یا یہ کر لوں، تو ان میں جو آسان ہوتا اس کو اختیار کرتے تھے، آسان کو اختیار کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آسانی کا راستہ اختیار کرو۔ جیسے ایک شخص بیمار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ جماعت میں نہ جائے، گھر میں نماز پڑھ لے، رخصت دی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں تو بہادری دکھا کے مسجد ہی میں جاؤں گا، اس حالت میں تو عزیمت پہ عمل کروں گا، عزیمت ہے یہ، یعنی بڑی افضل چیز ہے، لہذا میں اس پر عمل کروں گا۔ تو اور رخصت کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی چیز ہے، ہلکی سی چیز ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ نے رخصت دی ہے، اس رخصت پر بھی پورے شرع صدر کے ساتھ عمل کرو۔ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، حدیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، جیسے کہ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ بیمار آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، مسجد نہیں جا رہا، گھر میں پڑھ رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری عبادت بیکار ہو رہی ہے۔ ارے یہی بات، ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ کتنے بھی بنا سوار کے کر لو، کتنا بھی بنا سوار کے کر لو، کتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو بالکل جھکا کے کر لو، اس کی عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، یہ ٹوکن ہے، یہ ایک رمزی چیز ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، سب کیا ہے؟ یہ ٹوکن ہے، ایک علامتی چیز ہے، ورنہ عبادت کا حق تو اس کی ادا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جب ٹوکن ہے تو جیسا ٹوکن وہ کہیں ویسے ہی پیش کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں پڑھو تو گھر میں پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں آدھی کرو تو آدھی کرو، وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو۔ تو اس وقت تمہاری طرف سے علامتی عبادت یہی ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ وہی اجر و ثواب ہے۔ تو یسر لی امری، اے اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما دیجیے۔ یہ آسانی کی دعا، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آدمی کوئی سمجھے کہ بہادری کے خلاف ہے، یہ نہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ عین بندگی کا تقاضا ہے۔ بندہ اپنے عز و نیاز ظاہر کرے، اپنے عاجزی ظاہر کرے، اسی میں بندگی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یسر لی امری، اے اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر۔ اب حج کو جانا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ بھائی میں تو پیدل جاؤں گا، پیدل جاؤں گا، ہے تو بڑا زبردست کام، اگر کوئی پیدل جائے اور باقی اس کے اندر ہمت طاقت ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آدمی جو ہے یہ بھی تو دیکھے کہ میں کیا ہوں، اور اتنے بڑی عظیمت اور اتنے بڑے جلیل القدر کام کا تحمل بھی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو جائے، آرام سے جائے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، رخصت پہ عمل کرے۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور فرمایا کہ میری زبان میں کی جو گرہ پڑی ہوئی ہے میری زبان میں، اللہ اس کو کھول دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے
تو فرعون کے ہاں جب پل رہے تھے تو بعض اوقات یہ جو ہے اس کا فرعون کو یہ شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو میری سلطنت کو الٹے گا. تو بعض اوقات وہ اس کو یہ دیکھتا تھا کہ یہ واقعی بچہ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے جو اللہ نے بھیجی ہے مجھے ہلاک کرنے کے لیے. تو ایک مرتبہ یہ تجربہ یہ کرنے کے لیے اس نے آگ کا ایک انگارہ زبان پہ رکھ دیا تھا. انگارہ رکھا اور ایک طرف سونا رکھا اور بچے کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی اٹھاؤ اس میں سے کچھ. تو عام بچہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ سونا ہی اٹھائے گا نا. تو انہوں نے سونا اٹھایا اور اس نے انگارہ اٹھا لیا، بہت زیادہ روشن تھا، اور منہ میں رکھ لیا. اس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. تو یہ لکنت تھی تو یہ ظاہر ہے یہ اندیشہ تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، بات کرنی ہے، تو اگر لکنت سے بات کروں گا تو کیسے مؤثر ہو سکے گی. اس لیے دعا مانگی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان سے گرہ کھول دیجئے جو گرہ پڑ گئی ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں، وہی بات کہ چاہے لکنت نہ ہو، کوئی اس میں بیماری نہ ہو زبان میں، لیکن لڑکھڑا جائے زبان قاعدے سے، یعنی بولتے بولتے بس آپ نے دیکھا ہوگا جن کو زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی عادت زیادہ نہیں ہوتی تو وہ قدم قدم پر اٹکتے ہیں. وہ اٹکن جو ہے یہ بھی ایک گرہ ہے، فصاحت نہیں ہوتی زبان میں. نتیجہ یہ کہ بجائے سیدھا سادہ جملہ بولنے کے وہ بیچ بیچ میں اٹک اٹک کر بولتے ہیں. تو اس کو بھی واحلل عقدۃ من لسانی. یفقہوا قولی، اور یہ میرے زبان کو جو آپ بشر صدر کے ساتھ بولوں اور زبان سے گرہ میری نکال دیجئے تاکہ وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. یفقہوا قولی. اب یہ بھی عجیب کلام ہے میرے مالک کا کہ اگر اردو میں اگر عام آدمی یہ بات کہے تو عربی میں زیادہ جو استعمال ہوتا ہے لفظ سمجھنے کے لیے وہ ہوتا ہے یفہمو. تو اگر میں کہوں گا بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ یا اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دیجئے اور مجھے فصاحت عطا فرما دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھے، تو میں کہوں گا حتی یفہموا قولی، تاکہ میری بات سمجھ لیں. لیکن قرآن نے کہا حتی یفقہوا قولی. یفہموا جو سامنے کا لفظ تھا زیادہ کثیر الاستعمال ہے اس معنی میں، اس کو چھوڑ کے یفقہوا. مشکل یہ ہے کہ اردو ہماری تنگ زبان ہے، ترجمہ یفہموا کا بھی وہی کریں گے کہ وہ سمجھ لے، اور یفقہوا کا بھی یہی کریں گے کہ سمجھ لے. لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. فہم یعنی سمجھنا جس چیز کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مضمون دوسرا کہہ رہا ہے یا جو کتاب میں آدمی پڑھ رہا ہے اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ سمجھ میں آ جائے، ترجمہ سمجھ میں آ جائے. مثلا قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس کا ترجمہ سامنے ہے تو ترجمہ سمجھ لے. تو ظاہری مفہوم سمجھنے کو فہم کہتے ہیں کہ ظاہری مفہوم جو ظاہری معنی جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائے. لیکن یفقہوا یہ فقہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے ایسا سمجھنا جو دل میں اتر جائے، ایسا سمجھنا جو دل میں اتر جائے اور انسان کو اب عمل پر آمادہ کر دے، وہ ہے فقہ. اسی لیے علم فقہ جو کہا جاتا ہے نا وہ اسی سے نکلا ہے، یفقہوا سے. علم فقہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی اس کے ہے کہ
سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر جائے بات. اسی لیے قرآن کریم نے جہاں طالب علم کی بات کی ہے کہ طالب علم کے لیے جائے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کرے؟ علم حاصل کرے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ تفقہ حاصل ہو دین کے اندر. تفقہ کے معنی یہ ہے کہ ایسی بات جو صحیح ہو اور دل میں اتر جائے، وہ انسان کو، وہ ہے فقہ کی بات. تو دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے زبان کو ایسا کھول دیجئے کہ میں جو بات کہوں وہ ان کے دل میں اتر جائے، اس کی حقیقت کو وہ سمجھ جائے. اس لیے یفقہوا فرمایا. اور یاد رکھیے کہ علم اور چیز ہے اور فقہ اور چیز، فہم اور چیز ہے اور فقہ اور چیز. فہم یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک کتاب پڑھی، اس کی عبارت کا ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، اس کا جو مفہوم تھا وہ سمجھ میں آ گیا. اور فقہ یہ ہے کہ اس کی جو گہرائی ہے، اس گہرائی کے اندر اتر کر جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے، اس پر عمل بھی ہو جائے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اجلہ تابعین میں سے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ہمارے صوفیاء کرام کے سارے سلسلے کے مدار وہ ہیں. تو وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے ان کو آواز دی یا فقیہ کہہ کر، اے فقیہ. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے خطاب کرتے فرمایا اب هل رأیت فقیہا قط، ارے تم مجھے فقیہ کہہ کر پکار رہے ہو، کبھی دیکھا بھی ہے کوئی فقیہ؟ تو اس نے کہا جی آپ ہی بتا دیجئے کہ کون ہوتا ہے فقیہ. تو انہوں نے فرمایا کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، یعنی کہا جو فقہ پڑھے ہوئے ہو، جو فقہ کا علم پڑھے ہوئے ہو پورا، بلکہ کیا فرمایا الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی رغبت رکھنے والا ہو. دنیا سے بے رغبت ہو کیا معنی؟ کہ اس کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیا ہی کی لذتیں اور راحتیں نہ چھائی ہوئی ہوں کہ اتنا پیسے مل جائیں گے پھر میں یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا. شیخ چلی کی کسی کیسا منصوبہ بنائے ہوئے ہے. زاہد فی الآخرہ، چاہے دنیا ہو اس کے پاس لیکن دنیا کا وہ غلام نہ ہو، دنیا کی محبت اس کے دل میں سمائی ہوئی نہ ہو. وہ دنیا اس کے لیے آئے، وہ دنیا کے لیے نہ ہو. تو الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، اور اس کی رغبتیں جو ہیں زیادہ تر آخرت سے متعلق ہوں کہ آخرت میں مل جائے مجھے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، آخرت میں میرا انجام درست ہو جائے، مجھے جنت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اپنی رضا کامل عطا فرما دے. وہ ہے فقیہ، یعنی سمجھدار، لفظی ترجمہ کرو سمجھدار. تو یہ فقہ جو اگر آدمی نے فرض کرو کہ سب کچھ پڑھ لیا، عربی پڑھ لی، نحو صرف پڑھ لی، تفسیر پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، فقہ پڑھ لیا، سارے علوم پڑھ لیے، لیکن دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے کہ ہر وقت دل و دماغ جو ہے وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح میں اپنی دولت میں اضافہ کروں، کس طرح مجھے زیادہ راحت ملے، کس طرح مجھے زیادہ لذت ملے. تو یہ کیا علم ہوا؟ وہ اور کچھ ہو تو ہو لیکن فقیہ نہیں ہے وہ. اور جس کو کبھی آخرت کا تصور نہ آتا ہو کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے جانے والا ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا تصور نہ آتا ہو، تو بتاؤ کہ وہ کیسے اس کو کہا جائے کہ یہ فقیہ ہے. تو فقہ فی الدین، دین کی سمجھ،
اب مشکل یہ ہے کہ سمجھی کا لفظ فہم کے لیے بھی ہے، سمجھی کا لفظ فقہ کے لیے بھی ہے، اس لیے ہم اس کی گہرائی کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. لیکن اس میں جو گہرائی ہے وہ ہے کہ دین کے مزاج کو سمجھ کر اور اپنے طرز عمل میں، اپنے سوچ میں اس کو بسا لے انسان، یہ ہے فقہ. یفقہوا قولی کا مطلب یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. اگر فرض کرو کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھا، بس جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان کا جو ضروری علم ہے وہ حاصل کر لیا. ہر ایک آدمی کا کوئی عالم پورا بننا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا. ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ وہ ضرور عالم بنے، لیکن جو ضروری، جو فرض عین ہے، جن چیزوں کو جاننا، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے وغیرہ، یہ سارے کون سی حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت حرام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو بنیادی ہیں وہ اس کو آتی ہیں، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور اس کے ذہن میں جمع ہوا ہے، آخرت کا تصور جمع ہوا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے. وہ بہت بڑا فقیہ ہے وہ. اور ایک آدمی ہے سبھی کچھ فقہ کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، رٹے ہوئے ہیں، اس نے پڑھایا ہے، کتابیں لکھی ہیں، تصنیفات کی ہیں، اللہ بچائے سب کچھ کیا ہے، لیکن آخرت کا تصور نہیں آتا. وہ بھی دماغ لگا ہوا ہے اس طرف کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بدلے میں مجھے پیسے مل جائیں، جو کچھ پڑھا رہا ہوں اس کے اوپر میری تنخواہ بڑھ جائے، میرے کہیں جہاں زیادہ پیسے ملے وہاں چلا جاؤں. دل و دماغ اس میں گھرے ہوئے ہیں. تو چاہے کتنا بڑا عالم ہو، فقیہ نہیں ہے وہ، دین کی سمجھ رکھنے والا نہیں ہے وہ. بس اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی یہ سمجھ عطا فرما دے. یہ دعا بہت مانگنی چاہیے. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یہ دعا بہت کرنی چاہیے. اور یہ جو پڑھی جا رہی ہیں دعائیں، قرآن کریم نے جو جگہ جگہ ذکر کی ہیں، وہ محض ایک قصہ کہانی کے طور پر نہیں ہے. جیسے جیسے موقع پر جیسی جیسی دعائیں مانگی گئی ہیں، انبیاء کرام نے مانگی ہیں، اللہ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں، تو ایسے ایسے مواقع پر ان کو یاد کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور یہ دعا ایسی چیز ہے، یقین رکھیے کہ اس سے بڑا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی اور نہیں ہے جتنی دعا ہے. آدمی منگتا بن جائے، بس ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو اپنے اللہ سے، تو بس سمجھو کہ کامیابی حاصل ہو گئی اللہ نے چاہا. تو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.